نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل من حرم زینت اللہ، آپ فرما دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، وہ جس زینت کو نکالا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، آپ فرما دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خالص ہوگی قیامت والے دن، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیجئے بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ان میں سے اور جو پوشیدہ، والاسم، اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور زیادتی کو ناحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس بات کو کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جو نہیں نازل کی اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ پیچھے ہٹیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا چوتھا رکوع، آیت نمبر 32، 33 اور 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت نے لباس کے تذکرہ کرتے ہوئے اولاد آدم سے کہا کہ مسجد میں سجدہ گاہ میں تم زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو
اور اللہ کے گھر میں آؤ تو اپنے لباس میں عمدہ بہترین لباس پہن کر آؤ، اور جن چیزوں کو تم نے اپنی جہالت کی وجہ سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کے بارے میں کل یہ بات ہوئی تھی کہ حرام بھی اسراف میں ہے، اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں وہ بھی اسراف ہے۔ کسی کام میں بھی اسراف، فضول خرچی، یہ چونکہ کل کے بعد میں رہ گئی تھی یہ بات، اسراف جو ہے فضول خرچی یہ قطعاً حرام ہے، مطلب جائز چیز ہے لیکن اس کو آپ حد سے تجاوز کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسراف، اور اسراف ناجائز ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں جو بڑے عمومی گناہ ہیں، عمومی جن میں من حیث القوم ہم مبتلا ہیں، ان میں یہ فضول خرچی والا گناہ بھی بہت زیادہ ہے، خصوصاً تقریبات میں اتنا کھانا ضائع کرنا، اتنا کھانا پہلے تو بنانا نمائش کے لیے جس میں ضرورت نہ ہو۔ ضرورت کا کھانا بنانا، اچھا بنانا بھی جائز ہے، وہ درست ہے، اچھا کھانا بنایا جائے لیکن ضرورت کا بنایا جائے، نمائش کے لیے نہیں۔ اب مثال کے طور پہ میٹھا ہے جس پہ مولوی بدنام ہے کہ یہ زیادہ کھاتے ہیں، لیکن میٹھا بنانا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس میں ایک آدھ دو ورائٹیاں آپ بنائیں، لیکن اگر اس میں آپ نے بنائی ہیں 10 ورائٹیاں، 12 ورائٹیاں، تو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسراف۔ لا تسرفوا، اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس رزق میں اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر اس پر آفتیں آتی ہیں، پھر اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ کہاں سے فرق لگ گیا، وہ اسراف سے لگ گیا۔ تو یہ اسراف جو ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق اس لیے نہیں دیا کہ نمائش کی جائے، اللہ تعالیٰ نے رزق اس لیے دیا ہے کہ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کی جائیں اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ، آپ فرما دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو۔ اور جاہلو، جب تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو اور لباس اتار دیتے ہو، یہ کس نے تمہیں بتایا؟ مسئلہ پڑھ کے کہاں سے آئے ہو؟ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ التی اخرج لعبادہ، جو اس نے زینت نکالی اپنے بندوں کے لیے۔ لباس اللہ نے اپنے بندوں کو مہیا کیا، جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور تم بھی لباس اتار کر برہنہ ہو جاتے ہو، تو کس نے تمہیں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ ننگا ہو جانا یہ بھی کوئی عبادت ہے، یہ بھی کوئی ثواب ہے؟ اچھا، آپ غور کیجئے، پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس لباس کا تذکرہ کیا جو شیطان نے اتروایا، اور پھر آگے ہمارا آج تیسرا چوتھا سبق ہے، بار بار اللہ اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم لباس نہ اتارو، بے لباس نہ ہو جانا، دھیان کرنے، بار بار یہ پورے رکوع میں بار بار اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں تمہیں کس نے منع کیا تمہارے اوپر یہ لباس کو۔ گویا کہ بے لباسی اتنا بڑا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ستر، اچھا لباس، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا، اسی میں تمہاری عزت ہے، اور یہی اولاد آدم، اسی کے اندر تمہاری فلاح و بہبود ہے۔ تو فرمایا بتاؤ تو صحیح بھلا کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے رزق دی ہیں ان کو کس نے حرام کیا؟ حج کے دوران تم کہتے ہو گوشت نہیں کھانا، حلال جانوروں کا، کس نے حرام کیا؟ یہ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام بناتے پھرو؟ اور تقوی میں جناب اتنے آگے بڑھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی کراس کر جاؤ، یہ کون سا تقوی ہے؟ تقوی وہ ہے جس پر اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اپنی طرف سے مزید پابندیاں لگانے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ بڑی مشہور حدیث نہیں ہے، صحابہ کرام گئے، 3 صحابی گئے ازواج مطہرات کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ذہن میں یہ سوچ کر گئے تھے شاید نبی پاک ساری رات ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ازواج مطہرات نے بتایا اتنا ٹائم سوتے ہیں، اتنا ٹائم عبادت کرتے ہیں، اپنے حساب سے اس عبادت کو انہوں نے کم سمجھا، جو سوچ کر گئے تھے نا اس حساب سے کیا سمجھا؟ کم سمجھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض دفعہ نا مولوی صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے، لوگ او جی داڑیاں رکھی نے پھر یہ کم ہے،
یہ بات کیوں ہوتی ہے کہ پہلے شاید آپ نے یہ سمجھا تھا کہ داڑھی والے سے غلطی ہوتی نہیں ہے، یہ نظریہ پہلے بنا ہوتا ہے نا، پھر جب غلطی دیکھی تو فوراً یہ بات کہہ دی۔ حالانکہ انسان تو داڑھی والا بھی ہے، بغیر داڑھی والا بھی ہے، خواہشات اس کے ساتھ بھی ہیں، اس کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں جو نظریہ ذہن میں قائم کیا ہوا تھا نا، وہ فٹ زبان پر آ گیا، تو یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اس لیے پہلے بندہ ایک حساب سے ذہن میں رکھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بالا ہے، سب سے عرفہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ انشاءاللہ آج جمعے میں اسی پر بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی۔ لیکن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، رات کو سونا بھی تو ہے نا، اب یہ تو نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے آپ ایک لمحہ بھی نہ سوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بھی ہے۔ یہ ذہن بنانا کہ آپ تو بالکل سوتے ہی نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے ہوں گے، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اب شاید وہ صحابی یہ ذہن میں لے کر گئے، شاید آپ ساری رات ہی سوتے نہیں ہوں گے اور اٹھ کر عبادت ہی کرتے رہتے ہوں گے۔ جب ازواج مطہرات نے بتایا اتنا ٹائم سوتے ہیں، اتنا ٹائم عبادت کرتے ہیں، اپنے ذہن میں کم سمجھا۔ اسی طرح دوسرے نے سمجھا کر روزہ ہی رکھتے رہتے ہوں گے، جی کبھی افطار نہیں کرتے ہوں گے۔ جب پتہ چلا نہیں کبھی رکھتے ہیں، کبھی افطار کرتے ہیں، کبھی مہینے میں 3 دن رکھتے ہیں، کبھی جناب، ان کا یار اتنا تو کم رکھتے ہیں، اپنے ذہن کے حساب سے نا اس کو کم سمجھا۔ ان تینوں نے ایک نے کہا کہ آئندہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی ہستی ہیں، وہ عبادت کم کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ان کو اتنی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، میں تو آئندہ ساری رات ہی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں آئندہ لگاتار روزے رکھوں گا، کبھی بیچ میں افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا بس میں نکاح نہیں کروں گا، الگ تھلگ ہو کے بس وہ ٹینشن ہی نہ ہوئے، تو جناب عبادت اور ذکر اذکار اس میں لگ جاؤں گا۔ ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں فلاں 3 آدمی آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا، انہوں نے کم سمجھ کر یہ باتیں کی ہیں۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا، اور تم نے کہا ہے کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے اور لگاتار روزے رکھیں گے اور شادی نہیں کریں گے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، ہم نے تو کہا ہے، ہم نے کہا چلو آپ تو بخشے بخشائیں، ہم تو بخشے بخشائے نہیں ہیں نا، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے بندو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کا شوق رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا سمجھائی بات؟ اپنی طرف سے پابندیاں اپنے اوپر نہ لگاؤ، شریعت کے دائرے کے اندر رہو، اپنی طرف سے دین نہ بناؤ، اپنی طرف سے احکامات نہ بناؤ۔ یہاں پہ پھر پیر نصیر الدین صاحب گولڈ شریف والے پیر صاحب کی بات پھر یاد آئی، کیا کہتے ہیں؟ عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، آگے نہ بڑھ، نبی کے پیچھے رہ، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ عمل کر۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کس نے تمہیں بتایا پاکیزہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا وہ تمہارے اوپر حرام ہے؟ یہ کہاں سے تم پڑھ کر آئے اور تمہیں کس نے اتھارٹی اور اختیار دیا ہے؟ کل، اور پھر آگے اللہ نے بڑے مزے کی بات بتائی، نادانو، اللہ نے تمہیں لباس والی نعمت دی ہے اور تم اس کو اتار کر بے لباس ہو رہے ہو۔ ارے نادانو، یہ اللہ نے تو بنائی ایمان والوں کے لیے، قیامت والے دن تو کافروں کو اللہ ایک ذرا بھی لباس کا چیتھڑا بھی نہیں دے گا، تمہیں دی ہے، اور اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو اور لباس پہنو۔ کیا فرمایا؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں، وہ رزق وہ لباس سب کس کے لیے جی؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے رزق تو کافروں کو ہم سے بھی زیادہ دیا ہوا ہے، اللہ فرما کر رہے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے دنیا کا رزق بھی اور آخرت کا بھی رزق نہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو میرا دوسرا بھائی ہے نا، کوئی نہیں، مطلب معذور ہے، کمزور ہے، کوئی کام شام نہیں کرتا، میں بڑی محنت کرتا ہوں، اور پھر جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندو، انکم تنصرون ترزقون بضعفائکم، اللہ ان کمزوروں کے ذریعے تمہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ کسی کو مت سمجھو کہ وہ کمزور ہے، وہ معذور ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ اسی کی برکت سے سب کو رزق دیتا ہے۔ تو فرمایا
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی وجہ سے رزق نازل کرتا ہے، دیتا سب کو ہے اللہ تعالیٰ، اور قیامت کا دن ہوگا تو پھر کافروں کو نہیں دے گا۔ اور میں قل آپ کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، وہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خالصتا یوم القیامہ، خالص ہوگا قیامت کے دن، یعنی دنیا میں تو عام ہے ایمان والوں کے لیے بھی اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی، لیکن قیامت والے دن خالص ہوگا ایمان والوں کے لیے، اس دن کافروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی سورہ اعراف میں آگے آ رہا ہے نا، جہنمی کھانا بھی مانگیں گے، پانی بھی مانگیں گے، اور اہل جنت سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنمی کہیں گے کوئی پانی کا گھونٹ پلا دو، کوئی روٹی کا لقمہ کھلا دو، کوئی رزق اللہ کے دیے ہوئے میں سے ایک لقمہ ہمیں بھی کھلا دو۔ آگے جواب ملے گا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تمہیں کیوں کھلا دیں، اس رزق کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، نہیں ملے گا تمہیں، ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملے گا، ایک لقمہ کھانے کا نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تو خالص ہی ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں، جن کو پتہ ہو یہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی سب کچھ حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے، صرف کس کے پاس ہے جی؟ اللہ ہی کے پاس۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اب اللہ بتاتا ہے میں نے کیا حرام کیا ہے، اپنی طرف سے میرے ذمہ نہ لگاؤ، اب اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں میں نے کیا حرام کیا۔ قل آپ کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائیوں کو۔ اچھا اس سے پیچھے رکوع میں اگر آپ دیکھ سکیں نا، قل امر ربی بالقسط، ابھی ہم نے کل پرسوں پڑھا آیت نمبر 29 میں، قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا انصاف کا، اور یہاں کی کیا فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فحاشی کو، بے حیائیوں کو حرام کیا، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہوں یا جو چھپی ہوئی ہوں، علی الاعلان تم گناہ کرو، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، چھپ چھپ کر فحاشی کرو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی طرف جاتے نہیں ہو، اپنی طرف سے نئے قانون بنا رہے ہو، اور فحاشی تمہاری حالت یہ ہے کہ مسجد میں، بیت اللہ میں، نعوذ باللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والاسم، اور گناہ کو، اب اس میں اللہ نے ہر قسم کا گناہ لیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر گناہ۔ کسی نے کہا تھا بڑی پیاری بات کہ لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار، کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے اگر اس پر دلیر ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ تو کوئی صغیرہ نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور پھر بندہ کہے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، خیر چھوٹا جا گناہ ہے جی، نہیں، جب تم اللہ کی نافرمانی کو چھوٹا کہنے لگو گے تو دلیر ہو جاؤ گے، پھر وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ بن جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ ولا کبیرۃ بالاستغفار، اور بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے جب رب سے سچی توبہ کر لو تو وہ معاف ہو جائے گا، کبیرہ توبہ کے ساتھ معاف ہو جائے گا، کبیرہ نہیں رہے گا، اور صغیرہ اصرار اور ہمیشگی کے ساتھ کبیرہ بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ کوئی ہوں کرو نا جی، بالکل آج تک خاموش ہو گئے، بارش کل ہوئی آج تک ختم ہو گئی ماشاءاللہ، تسی کل دے جی جام ہوئے جی کوئی گراری جو ہے، سمجھ آ رہی ہے نا سب حضرات کو؟ اچھا تھوڑی ہوں ہو گئے نا، راجہ صاحب ہوں بولے نا ماشاء، کل دے آئے میں نے خاموش بیٹھے نے جی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو حرام کیا، والبغی بغیر الحق، اور نمبر 3 بغاوت کو، ظلم زیادتی کو اللہ نے حرام کیا ناحق، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جب آتے، اللہ کے نبی کیسی تربیت فرماتے، قربان اپنے نبی پر، آپ نے فرمایا تمہارے اگر 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بھی دو، کہیں اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ جناب بابا نے مجھے نہیں دیا اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ ایک کو ہدیہ دیا ہے دوسرے کو بھی ہدیہ دو، ایک کو عطیہ دیا ہے دوسرے کو بھی عطیہ دو۔ تو فرمایا والبغی بغیر الحق،
کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہ حق نہ ہو، جب ہر بندہ دوسرے کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ آج اپنے حقوق لینے کے لیے بڑی تحریکیں، ہم اپنا حق لیں گے اور اس پہ احتجاج ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن حق دینے کی طرف کوئی سوچ نہیں ہے۔ پڑوسی کا حق ادا کرے، بھائی کا حق ادا کرے، اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے، ماں باپ اولاد کا حق ادا کریں۔ جب یہ ساری باتیں ہو جائیں پھر معاشرے کے اندر امن ہی امن ہو۔ جب ان باتوں میں گڑبڑ ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بدامنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، فحاشی حرام کی، گناہ حرام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغاوت حرام کی۔ مفسرین نے ان تین چیزوں پر بڑے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے جی، توجہ کریں تو بہت انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں جی نمبر 1، اللہ نے فحاشی حرام کی، صفت بہیمہ، بہائم جانوروں والی صفات، یہ ہے فحاشی۔ جانوروں کو آپ دیکھیں، ان کو کوئی نہیں ہے تمیز کہ لوگوں کے سامنے اور اپنے سب کے سامنے جو اپنی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے فحاشی۔ اور انسانوں کے اندر بھی اگر یہ صفات آ جائیں تو انسانیت سے نکل کر جانوروں کی طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ نکاح کی تقریب ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اکٹھے، دولہا دلہن بیٹھ گئے جناب سٹیج پر، وہاں اس کی والدہ بھی ہے، اس کی بہنیں بھی ہیں، وہاں جناب دیگر اس کی معزز خواتین بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اس کے والد صاحب بھی ہیں، اس کے دادا جی بھی بیٹھے ہوئی ہیں، اور سب کے سامنے وہ اکٹھے بیٹھ کر پھر اس کو گھونگھٹ اٹھا رہا ہے، پھر اس کے منہ کے اندر لقمے ڈال رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا شرم و حیا کا جب سامنے دیکھتے نہیں تھے، اب وہ سارا کام ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے۔ تو یہ صفت انسانوں والی نہیں، یہ صفت جانوروں والی ہے۔ یہ صفت کس والی ہے؟ جانوروں والی ہے کہ سب کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے فحاشیوں کو، جانوروں والی صفات اپنے اندر نہ لے کر آؤ۔ تمہیں اللہ نے انسان بنایا، تم انسانوں والی صفات اپنے اندر رکھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک کام آگے، دوسرا جی والاسم، جب انسان مزید بگڑ جائے، جانوروں سے بھی نکل کر پھر درندگی میں آ جائے۔ درندوں کا کیا کام ہے؟ دوسرے کو پکڑا، چیرا پھاڑا، اپنا پیٹ بھرا اور یہ گیا۔ والاسم، یہ گناہ، کسی کو جناب لوٹنا، کسی کو جناب مارنا، کسی کا جناب حق غصب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ درندگی ہے، یہ جانوروں سے بھی اگلا درجہ ہے، یہ جانوروں سے بھی اگلا درجہ ہے۔ اور نمبر 3، والبغی بغیر الحق، سانپ اور بچھو وہ کھا نہیں سکتے، درندہ کھا لیتا ہے۔ درندہ کسی کو مارتا ہے نا، اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، سانپ اور بچھو کھا نہیں سکتے، یہ صرف ڈنگ مار کے تڑپاتے ہیں۔ اور یہ والبغی بغیر الحق، جب انسان کا مزاج اتنا بگڑ جائے پھر وہ سانپ بن جاتا ہے، وہ بچھو بن جاتا ہے، اس کا مشن یہ ہوتا ہے اگلے کو تڑپانا ہے، اگلا تڑپے بس یہ خوش ہوتا ہے، لوگوں کو تڑپتا دیکھ کر پھر کیا ہے؟ پھر خوش ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے انسان بنو، تمہیں میں نے انسان بنایا ہے، تم اپنے اندر نہ جانوروں والی صفتیں لے کر آؤ، نہ تم درندوں والی صفتیں لے کر آؤ، اور نہ تم اپنے اندر موذی جانوروں سانپ اور بچھو والی صفات لے کر آؤ۔ تمہیں میں نے انسان بنایا ہے، اپنے حقوق کا بھی خیال کرو اور دوسرے کے حقوق کا بھی کیا کرو؟ خیال کرو۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، جن کو اللہ نے حرام کیے اس طرف تمہیں دھیان کوئی نہیں۔ ہاں اور سنو، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ نے شرک کرنا حرام کیا ہے۔ اللہ نے کیا حرام کیے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ نے اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، شرک کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اللہ فرماتے 18ویں پارے میں، جو اللہ کے علاوہ غیر کو پکارے گا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے علاوہ غیر کو پکارے گا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں شرک پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم کوئی نہیں، جس کا تمہیں علم کوئی نہیں، اللہ پر اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر پیش کرو۔ اچھا، اگر یہ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی نا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آپ پچھلے صفحے میں دیکھیں آیت نمبر 28 میں جو ہم نے کل پرسوں پڑھی ہے، اس کے آخر میں یہ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب مشرکین نے یہ کہا تھا کہ ہم ننگا ہو کر طواف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ اور بالکل وہی بات یہاں پہ اللہ دوبارہ دہرا رہے ہیں، فرماتے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نعوذ باللہ کرو گناہ اور نام لو اللہ کا، اللہ نے اس بات کو حرام کیا ہے۔ آخری بات جی، اب جتنی تمہاری یہ حرکتیں ہیں، اب چاہیے تو یہ کہ فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، لیکن فرمایا عذاب اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جلد بازی نہیں ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ پیچھے ہٹیں گے ایک لمحہ، ساعہ سیکنڈ، ایک لمحہ، اور ولا یستقدمون، اور نہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے نا جی، اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، آپ فرما دیجئے کس نے حرام کیا اس زینت کو، اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، خالص ہوگی قیامت والے دن، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھنے ہو۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیجئے بے شک حرام کیا میرے رب نے فحاشیوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں ان سے اور جو چھپی ہوئی ہوں، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ اور بغاوت ناحق، وان تشرکوا باللہ، اور اس بات کو کہ تم شریک بناؤ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہ کی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم کوئی نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا مقررہ وقت آ گیا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ بھی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔